السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے ہماری آیت نمبر 8 سے، رکوع پر 8 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر اس چیز کو جانتا ہے جو کہ کل انثی، جو کہ ہر مادہ کے، جو بھی ہر مادہ کے رحم میں ہوتی ہے، یعنی جو اس کے پیٹ میں ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ جو بھی وہ اپنے پیٹ میں اٹھائی ہوتی ہے، اللہ رب العزت اسے خوب جانتا ہے۔ اور یہ بھی بیان ہوا کہ ہے کہ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وما تزداد، کہ اس کا بڑھنا اور اس کا گھٹنا، وکل شیء عندہ بمقدار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز اس کے پاس اندازے سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ رکھا ہے، اور آپ لوگوں نے یہ بھی نوٹس کیا ہوگا کہ تقریباً کائنات کی ہر چیز طاق عدد میں ہے، ہر چیز۔ اب سورج کو دیکھ لیجئے، وہ طاق ہے، چاند کو دیکھیے طاق ہے، آسمانوں کو دیکھیے طاق ہے، آپ خانہ کعبہ کے طواف دیکھیے، ہم وہ بھی طاق رکھتے ہیں، ماں اپنے پیٹ میں جو بچہ رکھتی ہے وہ بھی طاق عدد ہے۔ تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے طاق کو پسند کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود طاق ہے، اوڈ نمبرز میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اوڈ نمبرز پسند ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اسی طرح سے جو بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے وہ بھی طاق عدد کے ہی مہینے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 7ویں مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچ جاتا ہے، اور 8ویں مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اٹ ڈیپینڈس کہ اس کو کیا فیسلٹیز ملی ہیں، اس کو اس وجہ سے بچہ سروائیو کر جاتا ہے۔ کچھ 8ویں مہینے میں بھی سروائیو کر جاتے ہیں، اور کچھ 7ویں مہینے میں بھی سروائیو نہیں کرتے۔ ایسا کیسے پاسبل ہے کہ 7ویں مہینے کا بچہ سروائیو کر جائے اور 8ویں مہینے کا نہ کرے؟ کیونکہ اس میں تو ابھی اس کی لنگس کی گروتھ ابھی ہوئی ہی نہیں ہے۔ کہ سب سے اینڈ پر جو بچے کی گروتھ ہوتی ہے باڈی میں، وہ اس کی لنگس کی گروتھ ہوتی ہے، جو اس کو سانس لینے میں مدد دیتا ہے۔ کیونکہ باقی چیزیں تو انسان بچہ ماں سے لیتا ہی رہتا ہے، سانس بھی ماں سے لیتا ہے، تو آخر میں سب سے جو چیز امپورٹنٹ بنتی ہے وہ بچوں کی لنگس ڈیولپ ہوتے ہیں، وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی مادہ اپنی شکم یعنی کہ اپنے پیٹ میں جو کچھ بھی رکھتی ہے اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر نر ہے یا مادہ ہے، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، وہ نیک بنے گا یا بد عمل بنے گا، طویل عمر ہوگا یا قصیر عمر ہوگا، کم عمر کا ہوگا، یہ سب باتیں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور ابھی بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کا تمام رزق اور اس کی تقدیر لکھ دیتا ہے۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ جب بھی بچہ پیٹ میں ہو اور اولاد کے آنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا کی جائے۔ ہم سب لوگ اولاد نرگینہ کی دعا ہر کوئی کرتا ہے، لیکن نیک اور صالح اولاد کے لیے دعائیں کم ہی لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی اولاد اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو کئی سالوں کی منتوں مرادوں کے بعد ملتی ہے، تو وہ صرف اولاد ہی ہوتی ہے، اس میں ہدایت کم ہی ہوتی ہے، کیونکہ سارا زور اولاد کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، صرف ساری دعائیں اولاد کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اولاد کی ہدایت کے لیے دعائیں کم مانگی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز اس کے پاس اندازے سے موجود ہے۔ اس سے مراد ایک سب سے پہلی بات تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عام طور پر ماں کی جو گھٹنا اور بڑھنا ہے پیٹ کا، جو یہاں پر حکم ہوا ہے، عام طور پر تو وہ 9 مہینے ہے، لیکن اس کا وقت گھٹتا اور بڑھتا بھی رہتا ہے۔ کسی وقت پر یہ مدت 10 مہینے اور کسی وقت 7 یا 8 مہینے ہو جاتی ہے۔ اس کا علم بھی سوائے اللہ تعالیٰ کو کسی کو بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عالم الغیب والشہادتی،
वशहादतिल कबीरुल मुतआल, जाहिर और पोशीदा का वो आलिम है, वो जानने वाला है। यानी अल्लाह ताला सबको जानता है, जो जो कुछ भी है वो ज़ाहिरी को भी जानता है और वो पोशीदा को भी जानता है। और अंदाजे से मुराद, मैंने जैसे आपसे कहा कि वो रिज्क और जो उसकी तकदीर में लिखा है सब कुछ उसमें शामिल हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो ज़ाहिर और पोशीदा का वो आलिम है और सबसे बड़ा और सबसे बुलंद और वाला है, बुलंद वाला है अल्लाह ताला। वो ताल आली है, बुलंद है। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं सवाउम मिनकुम मन असर्रा, रब कायनात इरशाद फरमाते हैं कि सवाउम मिनकुम मन असर्रा कौला व मन जहरा बिही व मन हुवा मुस्तख्फिन बिल्लैली व सारिबुम बिन्नहार। तुम में से किसी को अपनी बात को छुपा कर कहना और बावाज बुलंद उसे कहना, और जो रात को छुपा हो और जो दिन में चल रहा हो, सब अल्लाह ताला पर बराबर और यकसा है। यानी कोई बात अगर छुपा सकता है, छुपाना चाहता है, तो कोई बात रात को करता है, रात के अंधेरे में, कोई दिन को करता है। तो जो बात भी अगर कोई छुपा कर बात करे या जाहिर करके बात करे, सरगोशियां करे या रात के अंधेरे में किसी से बात करे, यानी इससे मुराद इंसान के गुनाह भी हो सकते हैं और इंसान के वो तमाम राज भी हो सकते हैं जो इंसान राज की बातें करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ना सिर्फ गैब को जानता है, बल्कि अल्लाह ताला ने उसको मजीद एलैबोरेट किया कि अल्लाह ताला न सिर्फ गैब को जानने वाला है और हाजिर को भी जानने वाला है, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारी बातों के भेदों को भी जानता है। जो तुम बातें छुपा कर रहे हो और जो तुम प्लानिंग्स कर रहे हो और जो तुम जाहिरी तौर पर एक मजलिस में बैठ कर किसी बारे में बात कर रहे हो और जो तुम रातों के अंधेरे में बातें करते हो और जो दिन की रोशनी में तुम बात करते हो, तुम चाहे उसको छुपाओ या जाहिर करो, अल्लाह ताला बखूबी वाकिफ है हर चीज से। तुम्हें इस चीज की हरगिज़ जरूरत नहीं कि तुम अल्लाह ताला से कोई बात छुपाओ। अल्लाह ताला हर चीज से वाकिफ है। लहू मुअक्किबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही यहफज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसके पहरेदार इंसान के आगे पीछे मुकर्रर हैं। मुअक्किबातुम, पहरेदार। पहरेदार से मुराद क्या है? ये एक दूसरे के पीछे आने वाले मुराद, यानी मुराद फरिश्ते हैं जो बारी बारी एक दूसरे के बाद आते हैं। मुअक्किबात कहते हैं जो एक दूसरे के बाद आए, यानी कि आगे पीछे आए। ठीक है, तो ये मुअक्किबातुन की जमा है। तो एक दूसरे के पीछे आने से इससे मुराद है, और मुराद इससे फरिश्ते हैं। दिन के फरिश्ते जाते हैं तो फौरन ही उनकी जगह लेने के लिए शाम के फरिश्ते आ जाते हैं, और शाम के फरिश्ते जाते हैं तो फौरन ही उनके पीछे दूसरे दिन के फरिश्ते आ जाते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी भी ड्यूटीज मुकर्रर कर दी हैं। हम समझते हैं कि हम, हालांकि अल्लाह ताला ने जैसे फरिश्तों को बनाया है, फरिश्ते थकते नहीं हैं, ना ही उनको थकावट महसूस होती है। अब ये क्या मामला है कि फरिश्तों को आना और जाना लिखा हुआ है? दर हकीकत ये फरिश्ते अपने रब्बे कायनात के पास वापस लौट कर जाते हैं और अल्लाह ताला को तमाम अहवाल बताते हैं कि तेरा बंदा इस वक्त में ये कर रहा है। इस तरह से फरिश्तों की ड्यूटीज चेंज होती रहती हैं। हमें ये समझ लेना चाहिए कि ऐसा हरगिज नहीं है कि हमारे अमाल इकट्ठे ही एक ही रोज अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाएंगे, बल्कि ये फरिश्ते रोजाना के हिसाब से भी हमारे हर हर रोज के अमल भी अल्लाह ताला के पास पेश करते हैं। और जिसके लिए फरिश्ते अल्लाह ताला के पास लौट कर गए और खाली गए और उसके पास उसके लिए अंबार लेकर गए अल्लाह ताला के पास गुनाहों का, तो अल्लाह ताला का उस दिन का मामला उस शख्स के साथ क्या होगा? अल्लाह ताला से दुआ है कि कोई दिन ऐसा ना गुजरे कि हमारे फरिश्ते जो हमारे साथ अल्लाह ताला ने हमारे अमाल लिखने के लिए लगाए हैं, जो करामन कातिबीन हैं, अल्लाह से दुआ है कि रब्बे कायनात उनको अच्छी बातें भी हमारे साथ, हमारी लेकर जाने वाले में शामिल करें, कि वो हमारी भी अच्छी बातें रोजाना लेकर अल्लाह ताला के पास जाएं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो दिन हमारा कुरान की क्लास से खाली रह जाता है, वो दिन कोई ना कोई अजीब सी वहशत लाता है दिन में।
کچھ نہ کچھ ایک عجیب سی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی ڈیوٹیز دی ہیں. دن کے فرشتے الگ اور رات کے فرشتے الگ ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں، اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے کام پر بھی فرشتوں کو مأمور کر دیا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے. حتی یغیروا ما بانفسہم. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہم نے کسی کے قول سے پڑھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ الفاظ قرآن میں موجود ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں، ما بانفسہم، جو ان کے اپنے دلوں میں موجود ہے. یعنی جب تک وہ خود محنت نہ کریں اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو نہیں بدلتا. اب یہ بات عین اس کے بعد آئی جو فرشتوں کی بات ہو رہی تھی، اور اس کے عین اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات نازل فرمائی. یعنی بات وہی اعمال کی جا رہی ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں ہے. من دونہ من وال، کوئی بھی اس کے سوا کوئی کسی کا مددگار نہیں ہے. اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بہترین اعمال لے کر جانے کی کوشش کیجیے. کوشش کیجیے کہ روزانہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس اچھے اعمال پہنچیں، کوئی دن ہمارے اچھے اعمال سے خالی نہ رہ جائے. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اَهُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے. ڈرانے کے لیے تو ہو گئی یُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا، خوف کے لیے تو ہو گئی، وَطَمَعًا، اور خوشی کے لیے کیا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس بادلوں کے اس کے ساتھ، اس بجلی کے ساتھ بھاری بادلوں کو بھی پیدا کرتا ہے. وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، جو بوجھل ہوتے ہیں. بوجھل کس سے ہوتے ہیں؟ وہ بارش سے بوجھل ہوتے ہیں، بھرے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی انسان کو کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو آنکھیں بوجھل ہو جاتی ہیں، بھاری ہو جاتی ہیں، اور جب آنکھوں سے پانی بہہ نکلتا ہے تو وہ آپ کی آنکھیں، جو آنکھوں کے اندر آنسو چھپے ہوتے ہیں، وہ ان کو ہلکا کر دیتے ہیں. بالکل ایسی ہی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ جو بجلی کی کڑک ہے انسان کو خوف دلاتی ہے، ڈر دلاتی ہے. بالکل ایسے ہی روز قیامت بھی زوردار چنگھاڑ چیخ ہوگی، اور بالکل انسان کے دل میں وہی ڈر اور خوف مبتلا ہوتا ہے، چاہے کوئی انسان مسلمان ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہو یا نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کی اس بجلی کی کڑک کی آواز ہر انسان کے دل میں خوف کو ڈال دیتی ہے، ہر انسان کو خوف میں مبتلا کر دیتی ہے. اور اس سے خوشی سے کیا مراد ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ بوجھل بادلوں کو بھی بھیجتا ہے، وہ بادل جو بارش کو برساتے ہیں، تب وہ خوشی لے کر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ وہی ذات ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے لاتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گرج، اور یہ جو گرج آتی ہے یُسَبِّحُ الرَّعْدُ، یہ جو گرج بجلی کی آتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، بحمدہ، ساتھ اس کی تعریفوں کے.
والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، والملائکۃ من خیفتہ، اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں اپنے بچوں کو، نہ ہمارے گھر والوں کو، جو ہم نے پڑھ لیا یہی کافی ہے۔ صرف یہ سوچیے کہ وہ بجلی جو اللہ تعالیٰ ہم سب کے خوف کے لیے بھیجتا ہے، وہ بجلی بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ وہ بجلی کی کڑک اور چمک بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، تسبیح بھی کرتی ہے اور حمد و ثنا بھی بیان کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کو وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتے ہیں، ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی، جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم اس کو بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی پاک اور صاف مخلوقات اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ہر وقت اس ڈر میں مبتلا رہتے ہیں، تو کیا ہمارے دلوں میں وہ ڈر نہیں اترتا؟ ہمارے دل اتنے بے خوف کیسے ہو گئے؟ رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈال دیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، وہی ہے جو بجلیاں لاتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور وہ جس پر چاہتا ہے ان بجلیوں کو گرا دیتا ہے۔ اَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار اللہ کے بارے میں جھگڑ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، وہ جھگڑا کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ اللہ ہی ہے جو سب سے سخت قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آیت 44 کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا کہ حتیٰ کہ یہ جو آسمان سے بجلیاں گرتی ہیں، گرجتے ہیں، چمکتے ہیں، یہ بادل بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ پتھر ایسے ہی پڑے ہیں، وہ پتھر بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے یہ پہاڑ بھی گر پڑتے ہیں، جن کو میں اور آپ لینڈ سلائیڈنگ سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے بھی وہ گر پڑتے ہیں۔ نہیں گرتے تو ہم انسان نہیں گرتے، نہیں گرتے تو ہم سجدے میں نہیں گرتے۔ محال سے مراد یہ ہے کہ جو بہت زیادہ نہایت مواخذہ کرنے والا ہو، شدید المحال، یعنی جو بہت سخت قسم کا حساب لینے والا ہو، اور جب وہ حساب لینے پر آئے تو وہ پھر کسی سے کوئی رعایت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا پکارنا حق ہے۔ جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں، وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں پڑ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں ہے۔ ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی میں ہیں۔ یعنی انسان کفی ہی، ایسے ہی جیسے انسان اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہے، لیکن جب تک ہاتھوں کو جوڑے گا نہیں تو پانی کیسے اس کی ہتھیلی میں آئے گا، کیسے ٹھہرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر کہ یعنی خوف اور امید کے وقت اسی ایک اللہ کو انسان کو پکارنا چاہیے، وہی حقدار ہے کہ اس کو پکارا جائے، کیونکہ وہی ہر ایک کی پکار سنتا اور قبول فرماتا ہے۔ یا دعوت عبادت کے معنی میں ہے، یہاں پہ یہ جو دعوت ہے عبادت کے معنی میں ہے، یعنی اس کی عبادت حق اور صحیح ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ کائنات کا خالق مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس لیے عبادت بھی صرف اسی کا حق ہے۔ آگے جو بیان کیا گیا کہ جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں
ان کی مثال جو بیان کی گئی ہے، یعنی جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص دور سے پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر پانی سے کہے کہ تو میرے منہ تک آ جا۔ ظاہر بات ہے کہ جب جو پانی ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ چل کے اس کے پاس آ جائے۔ اسے پتہ ہے ہی نہیں کہ ہتھیلیاں پھیلانے والے کی حاجت کیا ہے، اور نہ اسے یہ پتہ ہے کہ وہ مجھ سے اپنے منہ تک پہنچنے کا مطالبہ کر رہا ہے، اور نہ اس میں یہ قدرت ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت کر کے اس کے ہاتھ یا منہ تک پہنچ جائے۔ یعنی پانی یہ سب کچھ نہیں جانتا کہ وہ خود ہی چل کے اس کے منہ تک پہنچ جائے، پانی ہر چیز سے بے خبر ہے۔ اسی طرح یہ مشرک اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں، انہیں نہ یہ پتا ہے کہ کوئی انہیں پکار رہا ہے، اور نہ ہی وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کی یہ حاجت ہے، اور نہ وہ اس کی حاجت کو پوری کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی انسان دور کھڑا اپنی ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو پھیلا کر کھڑا رہے اور وہ مانگتا رہے کہ میری پیاس بجھ جائے، لیکن اس کی پیاس اس وقت تک نہیں بجھے گی جب تک وہ خود کوئی کوشش نہیں کرے گا۔ اور بے فائدہ ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو لوگ یہ کر رہے ہیں اور جن کو یہ پکار رہے ہیں، یہ سب بے فائدہ ہیں۔ اور وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، ان کی یہ جو دعا ہے جن کو یہ پکار رہی ہیں، ان منکروں کی جتنی بھی پکار ہے، سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی سب مخلوق خوشی سے کرے یا ناخوشی سے کرے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی اس کے لیے پیچھے کتنی اہم بات ہے، آپ لوگوں نے دیکھا کہ صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں سائے کتنے لمبے ہو جاتے ہیں۔ ہم اس کے پیچھے یہ حکمتیں سمجھتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ ابھی اس جگہ پر ہے تو اس جگہ پر ہے، اس وجہ سے اس کا سایہ جو ہے وہ لمبا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے بھی حکمتیں بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو بھی چیزیں بنائیں وہ تو سب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہی ہیں، لیکن ان کے سائے بھی صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے سجدے کے لیے کہی، ساری کائنات کے سجدہ کرنے کے لیے کہی، تو یہاں پر اس لیے اس آیت کے اندر سجدہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اچھا، اس میں اگر ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا جو بیان ہے کہ ہر چیز اس کا غلبہ ہے، ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے، اور ہر چیز اس کے ماتحت اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، چاہے مومنوں کی طرح خوشی سے کرے یا مشرکوں کی طرح ناخوشی سے کرے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم مسلمانوں کو بھی نماز پڑھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے بڑی ہی دقت محسوس ہوتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام میں فرمایا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے ان کے سائے ان کے داہنے اور ان کے بائیں طرف سے، دائیں اور بائیں، لیفٹ اینڈ رائٹ، دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں اور وہ عاجزی کرتے ہیں۔ اس سجدے کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یا دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کافر سمیت تمام مخلوق اللہ کے حکم کی تابع ہے، کسی میں اس کی اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننے کی طاقت کسی میں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو صحت دے، بیمار کرے، کسی کو غنی بنائے یا فقیر بنا دے، زندگی دے یا موت دے دے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ہے۔ یہاں پیغمبر کی زبان سے یہ اللہ تعالیٰ اقرار کروا رہے ہیں
لیکن قرآن کے دوسرے مقامات سے واضح ہے کہ مشرکین کا جواب بھی یہی ہوتا تھا۔ مشرکین سے جب بھی سوال کیا جاتا تھا کہ تمہارا رب کون ہے تو وہ بھی جواب میں یہی کہتے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے شریک بنایا تھا۔ قل اللہ، کہا گیا کہ نبی کہہ دیجیے کہ اللہ ہے۔ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجیے کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کی بھلے اور برے کا اختیار نہیں رکھتے۔ لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، نہ وہ نفع کا فائدہ رکھتے ہیں کوئی اختیار، نہ ہی نقصان کا کوئی اختیار رکھتے ہیں۔ تم ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیسے بنا سکتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا دیکھنے والے اندھا اور دیکھنے والا اعمى والبصیر برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، یا کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں جو اندھیروں میں ہو ایک اور جو ایک روشنی میں ہو ہدایت کے نور کی طرف؟ ظلمات کون سا اندھیرا ہے؟ گمراہی کا اندھیرا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، اللہ تعالیٰ پر مزید ارشاد فرماتے ہیں کیا جنہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے؟ ام جعلوا للہ شرکاء، جنہیں انہوں نے شریک بنا دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، خالقو، کیا انہوں نے کوئی مخلوق پیدا کی ہے خلقہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، فتشابہ الخلق علیہ، یا ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ مشتبہ ہے، ان کو شک، وہ کیا یہ شک و شبہ میں مبتلا ہے؟ کیا ان کو یہ لگتا ہے کہ جو پیدائش ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا اور یہ ساری کائنات کو تخلیق کیا، یہ خود بخود ہی ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہیے قل اللہ، کہہ دیجئے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے خالق، وہی ہے جو خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہی ہے جو کریٹر ہے، کل شیء وہو الواحد القہار، وہی ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہے، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے، واحد ہے، اور القہار، اور وہ غالب ہے اور وہ زبردست ہے۔ اس کی حکمتیں، اس کی وحدانیت اور اس کی حکمتیں ہر چیز پر غالب ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں انزل من السماء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے، ماء فسالت اودیۃ بقدرها، یعنی اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے۔ بقدرها، وسعت کے مطابق کا مطلب ہے کہ نالی یعنی وادی دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ تنگ ہو یا کم، پانی کشادہ ہو تو زیادہ پانی اٹھاتی ہے، یعنی نزول قرآن کو جو ہدایت اور بیان کا جامع ہے، بارش کے نزول سے تشبیہ دی گئی ہے، اس لیے کہ قرآن کا نفع بھی بارش کے نفع کی طرح عام ہے۔ جیسے بارش کا نفع، اللہ تعالیٰ جو بارش کا نفع پہنچاتے ہیں تو وہ سارے لوگوں تک پہنچتا ہے، اسی طرح سے قرآن کا نفع جو ہے وہ بھی تمام کے تمام لوگوں کو پہنچتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان قرآن کو پڑھے اور اس کو ہدایت نہ ملے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وادیوں سے بھی تشبیہ دی ہے، وادیوں کو اللہ تعالیٰ نے دلوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وادیوں کو کسی تشبیہ دی؟ دلوں کے ساتھ، اور اس لیے کہ وادیوں یعنی کہ نالوں میں پانی جا کر ٹھہرتا ہے، جس طرح قرآن اور ایمان مومنوں کے دلوں میں جگہ پکڑتا ہے، بالکل اسی طرح سے اودیۃ بقدرها، وادیوں میں جب یہ اپنی اپنی وسعت کے مطابق پانی جا کر نکلتا ہے، نالوں سے نکلتا ہے اپنی اپنی وسعت کے مطابق، بالکل ایسا ہی ہے کہ جب کسی کے دل میں اترتا ہے تو کسی کے دل میں زیادہ اتر جاتا ہے اور کسی کے دل میں کم اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ،
زبدن اور زبدر رابیا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا، یعنی جو پانی کا ریلا آیا اس نے پھر جھاگ کو اٹھا لیا۔ جب پانی آتا ہے نا تو جھاگ، پانی جب زیادہ فلو سے تیزی سے چلتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ بنتی ہے، اس جھاگ سے جو پانی کے اوپر آ جاتا ہے اور جو ختم ہو جاتا ہے اور ہوائیں جسے اڑا لے جاتی ہیں، کفر مراد ہے، جو جھاگ ہی کی طرح اڑ جانے والا اور ختم ہو جانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس سے مراد وہ کفر ہے جو انسان کے دل میں آتا ہے، اور وہ پھر تھوڑا سا انسان کے دل میں پانی اترا، یعنی کہ قرآن یا علم اترا، اور پھر وہ اوپر جھاگ بنا، اور جھاگ جیسے ہی ہوا آئی، دنیا کے معاملات اور رنگینیوں میں پڑے، تو وہ ساری کی ساری جھاگ ہوا کے ساتھ اڑ کر چلی گئی، اور وہ جھاگ کسی فائدے کی نہ تھی۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں، کہ لوگ جس چیز کو بھی آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں، زیور ہو یا ساز و سامان ہو، اسی طرح کی جھاگ ہے۔ ہم خواتین سے بہتر کوئی نہیں جانتا، جب ہم سالن بناتے ہیں تو سالن کے اوپر بھی کیا جھاگ نہیں بنتی؟ بنتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی چیز تم آگ کے اوپر ڈالو گے، ہر ایک کے اندر زبد مثلہ، اسی کی مانند جھاگ چڑھتی ہے، اسی جیسی جھاگ چڑھتی ہے۔ اب یہ دوسری مثال، اللہ تعالیٰ تانبے، پیتل، سیسے یا سونے چاندی کو زیور یا ساز و سامان وغیرہ بنانے کے لیے جو آگ تپایا جاتا ہے تو اس پر بھی جھاگ چڑھتی ہے۔ اس جھاگ سے مراد میل کچیل ہے، یعنی جو میل کچیل کو آتی ہے، جو اس کے اندر آتی ہے، وہ میل کچیل اس کے اوپر آ جاتی ہے، جو ان دھاتوں کے اندر ہوتی ہے، آگ میں تپانے سے وہ جھاگ کی شکل میں اوپر آ جاتی ہے، پھر یہ جھاگ بھی دیکھتے دیکھتے ختم ہو جاتی ہے اور دھات اصلی شکل میں رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ یہاں پر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ۔ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال ایسے ہی کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ حق اور باطل کا آپس میں اجتماع اور ٹکراؤ ہوتا ہے تو باطل اسی طرح سے جھاگ کی طرح اوپر آتا ہے، جس طرح سیلابی ریلے کا جھاگ پانی کی سطح پر آ جاتا ہے۔ دھاتوں کی جھاگ جن کو آگ میں تپایا جاتا ہے، دھاتوں کے ساتھ باقی نہیں رہتی، یعنی اصل بھی باقی رہ جاتی ہے، اصل دھات جو قیمتی ہوتی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے۔ ایمان والوں کے دلوں میں اگر وہ جھاگ آئے تو وہ جھاگ پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے آگے اسی آیت کے اگلے حصے میں فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے، یعنی وہ جھاگ، کیونکہ جھاگ پانی یا دھات کے ساتھ باقی رہتا ہی نہیں ہے، بلکہ آہستہ آہستہ بیٹھ جاتا ہے یا ہوائیں اسے اڑا کر لے جاتی ہیں۔ باطل کی مثال بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مثالیں بیان فرماتا ہے، یعنی انسان کو سمجھانے کے لیے، اس کو ذہن نشین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی ساری مثالیں بیان کر رہا ہے، اور احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں کے ذریعے سے لوگوں کو بہت سی باتیں سمجھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بالکل ایسے ہی مثالیں بیان کر کر کے انسان کو سمجھایا کہ شاید کہ انسان سمجھ جائے۔ مزید اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَى۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجا آپ نے کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کے حکم کو نہیں مانا، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ ہو اور اسی کے ساتھ ویسا ہی اور بھی ہو تو وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں، یہی ہیں جن کے برا حساب ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے جو کہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ سب کچھ بھی قبول نہیں کرے گا، لیکن روز قیامت ان کو ان کی تمام کاموں کا حساب لیا جائے گا،
اور اولئک لہم سوء الحساب، ان کا بہت ہی برا حساب کیا جائے گا، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ ٹھکانہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی